مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ تلے کا تیسرا مضمون یادش بخیر۔ یادش بخیر مجھے وہ شام کبھی نہ بھولے گی جب آخر کار آغا تلمیذ الرحمن چاکسوئی سے تعارف ہوا۔ سنتے چلے آئے تھے کہ آغا اپنے بچپن کے ساتھیوں کے علاوہ جو اب ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے کسی سے نہیں ملتے، اور جس سہمے سہمے انداز سے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا بلکہ کرایا، اس سے بھی یہی حویدہ تھا کہ ہر نئے ملاقاتی سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنی انگلیاں ضرور گن لیتے ہوں گے۔ دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ آغا جن لوگوں سے ملنے کے متمنی رہے ان تک رسائی نہ ہوئی، اور جو لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند تھے ان کو منہ لگانا انہوں نے کسر شان سمجھا۔ انہوں نے اپنی ذات ہی کو انجمن خیال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے ان کو خراب کر دیا۔ لیکن وہ خود اپنی کم آمیزی کی توجیہ یوں کرتے تھے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے فائدہ۔ رہے پرانے دوست سو ان سے بھی نہ ملنے میں زیادہ لطف و عافیت محسوس کرتے، اس لیے کہ وہ نفسیات کے کسی فارمولے کی گمراہ کن روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مل کر بچھڑنے میں جو دکھ ہوتا ہے وہ ذرا دیر مل بیٹھنے کی وقتی خوشی سے 7 گنا شدید اور دیر پا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنے دکھوں میں اضافہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ سنا یہ ہے کہ وہ اپنے بعض دوستوں کو محض اس بنا پر محبوب رکھتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے، اور از بس کہ ان سے ملاقات کا امکان مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا تھا، لہذا ان کی یادوں کو حنوط کر کے انہوں نے اپنے دل کی ممی خانے میں بڑے کرینے سے سجا رکھا تھا۔ لوگوں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ میں جھجکتا ہوا آغا کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا جس کے دروازے کی تنگی سے مان خیال گزرا کہ غالباً پہلے موروثی مسحری اور دوسری بھاری بھرکم چیزیں خوب ٹھسا ٹھس جما دی گئیں۔ اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی۔ میں نے کمال احتیاط سے اپنے آپ کو ایک کونے میں پارک کر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پر آغا کی ربع صدی پرانی تصویر آویزاں تھی، جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی پر مسکرا رہے تھے۔ اس کے عین مقابل دروازے کے اوپر دادا جان کے وقتوں کی ایک کاواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو 24 گھنٹے میں صرف 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی۔ یہ 15 سال سے 2:15 بجے بجا رہی تھی۔ آغا کہتے تھے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ان ماڈرن گھڑیوں سے بدرجہ بہتر ہے جو چلتی تو 24 گھنٹے ہیں مگر ایک دفعہ بھی ٹھیک وقت نہیں بتاتی۔ جب دیکھو 1 منٹ آگے ہوں گی یا 1 منٹ پیچھے۔ دائیں جانب ایک طاقچے میں جو فرش کی بانسبت چھت سے زیادہ نزدیک تھا ایک گراموفون رکھا تھا، جس کی بالا نشینی پڑوس میں بچوں کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ ٹھیک اس کے نیچے چیڑ کا ایک لنگڑا سٹول پڑا تھا جس پر چڑھ کر آغا چابی دیتے اور 56 چھری اور بھائی چھیلا پٹیالے والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سننے میں کانوں سے زیادہ حافظے سے کام لیتے تھے۔ اس سے ذرا ہٹ کر برتنوں کی الماری تھی جس میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ ان کے محتاط انتخاب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا جانا تھا وہ 25 سال قبل لکھا جا چکا ہے۔ اس زمانے میں سنا تھا کہ آغا جدید شاعری سے اس حد تک بیزار ہیں کہ نئے شاعروں کو ریڈیو سیٹ پر بھی ہوٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اکثر فرماتے تھے کہ ان کی جوان رگوں میں روشنائی دوڑ رہی ہے۔ آتش دان پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا الوداعی سپاس نامہ رکھا تھا جو ان کے ماتحتوں نے 15 سال قبل پرانی
دلی سے نئی دلی تبادلہ ہونے پر پیش کیا تھا۔ اسی تقریب میں یادگار کے طور پر آغا نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی کھنچوایا، جس میں آغا کے علاوہ ہر شخص نہایت مطمئن و مسرور نظر آتا تھا۔ یہ پینتی ٹنگا تھا تاکہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت آغا تین درویش صورت بزرگ کے حلقے مہابلی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں نہایت وارفتگی سے بیان کر رہے تھے، گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ابو الفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسی ہچکی بدی کہ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اس واردات کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے۔ اس حرکت پر وہ شیخو کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پہلا درویش بول اٹھا، اماں چھوڑو بھی، بھلا وہ بھی کوئی زمانہ تھا جب لوگ 4 گھنٹے فی میل کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور روزہ تک جمعہ کے جمعہ نہاتے تھے۔ اس کا منہ آغا نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ حضرت اس سنہری زمانے میں ایسی سڑی گرمی کہاں پڑتی تھی۔ پھر پروفیسر شکلا نے آغا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سمے میں بھی بھارت ورش کی برکھا رت بڑی ہی سندر ہوتی تھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے سمے سے ان کی مراد ہمیشہ چندر گپت موریہ کا عہد ہوتا تھا، جس پر وہ 2-3 دفعہ تھیس لکھ کرنا منظور کروا چکے تھے، تھیسز ہوگا۔ اس مقام پر جھگی داڑھی والا درویش ایکی اوچھا وار کر گیا، بولا، آغا تم اپنے وقت سے 350 برس بعد ہوئے۔ اس پر آغا شکلا جی کی طرف آنکھ مار کر کہنے لگے کہ تمہارے حساب سے یہ غریب تو پورے 2000 سال لیٹ ہو گیا، مگر تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تم اپنے تئیں قبل از وقت پیدا ہونے والوں میں شمار کرتے ہو؟ کیا سمجھے؟ شکلا جی شرماتے لجاتے پھر بیچ میں کود پڑے۔ اگر تمہارا مطلب وہی ہے جو میں سمجھا ہوں تو بڑی ویسی بات ہے۔ یہ نوک چوک چل رہی تھی کہ پہلا درویش پھر گمبھیر لہجے میں بولا، قاعدہ ہے کہ کوئی دور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ آج آپ اکبر اعظم کے دور کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اکبر کے عہد میں پیدا ہوتے تو علاؤالدین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے۔ اپنے عہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ جھگی داڑھی والے درویش نے کہا، میں نے پہلے درویش کو سہارا دیا، آپ بجا فرماتے ہیں۔ اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے 100% مطمئن ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ گھرانہ روبہ زوال ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے میں شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ مگر اس کو کیا کیجیے کہ آج کل کے نوجوان مطلب کی خاطر باپ کو بھی باپ ہی مان لیتے ہیں، کیا سمجھے؟ آغا نے کہا۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ آغا پہلی ملاقات میں مجھ سے بے تکلف ہو گئے، اتنے کہ دوسری صحبت میں انہوں نے مجھے نہ صرف اپنا پیلونٹی کا شعر بڑے لحن سے سنایا، بلکہ مجھ سے اپنے وہ اداریے بھی پڑھوا کر سنے جو 17-18 سال پہلے انہوں نے اپنے ماہ نامہ سرود رفتہ میں پرانی نسل کے بارے میں مندرجہ ذیل نوٹ کے ساتھ شائع کیے تھے۔ قارئین کا ایڈیٹر رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ یہ ربط و ضبط دن بدن بڑھتا گیا۔ میں اس تقریب خاص پر نازاں تھا، گو کہ حاسدوں کو
اور خود مجھے بھی اپنی سیرت میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جو آغا کی پسندیدگی کا باعث ہو۔ آخر ایک روز انہوں نے خود یہ عقدہ حل کر دیا۔ فرمایا تمہاری صورت عین میں ہمارے ایک ماموں سے ملتی ہے جو میٹرک کا نتیجہ نکلتے ہی ایسے روپوش ہوئے کہ آج تک مفقود الخبر ہے۔ انگریزوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت معتاد حضرات کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنا روا نہیں سمجھتے تا وقت کہ ممدوح کا چلم نہ ہو جائے۔ آغا کو بھی ماضی بعید سے خواہ اپنا ہو یا پرایا والیانہ وابستگی تھی، جس کا ایک ثبوت ان کی 1927 ماڈل کی فورڈ کار تھی جو 1955 میں ایک ضعیف العمر پارسی سے تقریباً مفت لی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ چلتی بھی تھی، اور وہ بھی اس میانہ روی کے ساتھ کہ محلے کے لونڈے ٹھلوے جب اور جہاں چاہتے چلتی گاڑی میں کود کر بیٹھ جاتے۔ آغا نے کبھی تعرض نہیں کیا، کیونکہ اگلے چوراہے پر جب وہ دھکڑ کر کے دم توڑ دیتی تو یہی سواریاں دھکے لگا لگا کر منزل مقصود تک پہنچا آتی۔ اس صورت میں پیٹرول کی بچت تو خیر تھی ہی، لیکن بڑا فائدہ یہ تھا کہ انجن بند ہو جانے کے سبب کار زیادہ تیز چلتی تھی۔ واقعی اس کار کا چلنا اور چلانا معجزہ فن سے کم نہ تھا، اس لیے کہ اس میں پیٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ آغا دل ہی دل میں کڑتے اور اپنے مصنوعی دانت پیس کر رہ جاتے، لیکن کوئی یہ کار بدل لینے کے لیے بھی رضا مند نہ ہوتا۔ لیکن کوئی یہ کار ہدیۃً لینے کے لیے بھی رضا مند نہ ہوتا۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ تنگ آ کر آغا کار کو شہر سے دور کسی پیپل کے نیچے کھڑا کر کے راتوں رات بھاگ آئے، لیکن ہر مرتبہ پولیس نے کار سرکاری خرچ پر ٹھیل ٹھال کر آغا کے گھر بحفاظت تمام پہنچا دی۔ غرض کہ اس کار کو علیحدہ کرنا اتنا ہی دشوار نکلا جتنا اس کار کو رکھنا۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس سے بہت سے تاریخی حادثوں کی یادیں وابستہ تھیں جن میں آغا بے عزتی کے ساتھ ہوئے تھے۔ انجام کار ایک سہانی صبح فورڈ کمپنی والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ کار ہمیں لوٹا دو، ہم اس کو پبلسٹی کے لیے اپنے قدیم ماڈلوں کی میوزیم میں رکھیں گے اور اس کے بدلے سال رواں کے ماڈل کی بڑی کار تمہیں پیش کریں گے۔ شہر کے ہر کافی ہاؤس میں آغا کی خوش نصیبی اور کمپنی کی فیاضی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے اس وقت ختم ہوئے جب آغا نے اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا۔ کہنے لگے 2 لوں گا۔ کمپنی خاموش ہو گئی اور آغا مدتوں اس کے مقامی کرندوں کی نائلی اور ناقبت اندیشی پر افسوس کرتے رہے۔ کہتے تھے لالچی کہیں گے 5 سال بعد 3 دینی پڑیں گی، دیکھ لینا۔ وہ خلوص نیت سے اس دور کو کلجگ کہتے اور سمجھتے تھے کہ جہاں کوئی چیز کوئی نئی صورت نظر پڑی اور انہوں نے کچا کچ کے آنکھیں بند کی اور یاد رفتگاں کی اتھاہ سمندر میں گھڑاپ سے غوطہ لگایا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کندھے پر ایک آدھ لاش لادے برآمد نہ ہوئے ہوں۔ کہیں کوئی بات بار خاطر ہوئی اور انہوں نے یادش بخیر کہہ کر بیتے سمے اور بچھڑی ہوئی صورتوں کو تصویر کھینچ کر رکھ دی۔ ذرا کوئی امریکی طور طریقے یاد وضع قطع ناگوار گزری اور انہوں نے کولمبس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ فی الواقعہ محسوس کرتے کہ ان کے لڑکپن میں گنے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے۔ میرے سامنے بارہا اتنی سی بات منوانے کے لیے مرنے پر تل گئے کہ ان کے بچپنے میں چنے ہرگز اتنے سخت نہیں ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ آپ نہ مانیں
یہ اور بات ہے، مگر یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ گزشتہ 15-20 سال میں قطب مینار کی سیڑھیاں گھسنے کی بجائے اور زیادہ اونچی ہو گئی ہیں، اور اس کے ثبوت میں اپنے حالیہ سفر دلی کا تجربہ ہانپ ہانپ کر بیان کرتے۔ چونکہ ہم میں سے کسی کے پاس پاسپورٹ تک نہ تھا، اس لیے اس منزل پر بحث کا پلہ ہمیشہ ان کے حق میں جھک جاتا۔ من جملہ دیگر عقائد کے ان کا ایمان تھا کہ بکری کا گوشت اب اتنا حلوان نہیں ہوتا جتنا ان کے وقتوں میں ہوا کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہو، مگر وہ ایک لمحے کو بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اس میں دانتوں کا قصور یا آنتوں کا فطور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ریشے دار گوشت کو کسائی کی بے ایمانی سے زیادہ بکری کی اپنی بدعمالیوں سے منسوب کرتے۔ چنانچہ بعض اوقات خلال کرتے کرتے اس زمانے کو یاد کر کے ان کا گلا رنج جاتا جب بکریاں اللہ میاں کی گائے ہوا کرتی تھیں۔ ہم نے کبھی انہیں نشہ کرتے نہیں دیکھا، تاہم ان کا دعویٰ تھا کہ میرے لڑکپن میں سرولی عام خربوزے کے برابر ہوتے تھے۔ ہم نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنے گئے گزرے زمانے میں روزانہ اپنے خربوزے باکثرت دیکھ رہے تھے جو واقعی آم کے برابر تھے۔ بات سرولی پر ہی ختم ہو جاتی تو صبر آ جاتا، لیکن وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگلے وقتوں کے لوگ غضب کے لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ ثبوت کے طور پر اپنے تائے ابا کی رسولی کے سائز کا حوالہ دیتے، جو مقامی میڈیکل کالج نے اسپرٹ میں محفوظ کر رکھی تھی۔ کہتے تھے کہ آپ صرف اسی سے ان کی صحت کا اندازہ کر لیجئے۔ یہ سن کر ہم سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے، اس لیے کہ اول تو ہمارے بزرگ ان کے بزرگوں کے مقابلے میں ابھی بچے ہی تھے، دیوم ہم سے کسی کے بزرگ کی رسولی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس کلجگ کا اثر جہاں اور چیزوں خصوصاً اشیاء خورد و نوش پر پڑا، وہاں موسم بھی اس کے چنگل سے نہ بچ سکا۔ اوائل جنوری کی ایک سرد شام تھی کہ آغا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، کیا وقت آ لگا ہے، ورنہ 20 سال پہلے جنوری میں ایسے کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی تھی کہ 5 وقتہ تیمم کرنا پڑے۔ چگی داڑھی والے درویش نے سوال کیا، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم اس زمانے میں صرف عید کی نماز پڑھتے تھے؟ لیکن بہت کچھ بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ محکمہ موسمیات کے ریکارڈ سے آغا کو قائل کیا جائے۔ آغا دونوں ہاتھ گھٹنوں میں دے کر بولے، صاحب ہم تو اتنے جانتے ہیں کہ 20 برس پہلے اتنی کم سردی پڑتی تھی کہ ایک پتلی سی دلائی میں پسینہ آنے لگتا تھا، اور اب 5 سیل روئی کے لحاف میں بھی سردی نہیں جاتی، کیا سمجھے؟ وہ کچھ اور دلائل بھی پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی کٹکٹی بند گئی اور بحث میں ایک دفعہ پھر انہی کے حق میں ختم ہو گئی۔ قدیم نصاب تعلیم کے وہ بے حد معترف و مداح تھے، اکثر کہتے تھے کہ ہمارے بچپن میں کتابیں اتنی آسان ہوتی تھی کہ بچے تو بچے ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے۔ اسی رو میں اپنی یونیورسٹی کا ذکر بڑی ملک سے کرتے اور کہتے کہ ہمارے وقتوں میں ممتحن اتنے لائق ہوتے تھے کہ کوئی لڑکا فیل نہیں ہو سکتا تھا۔ قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلاتے کہ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کے لیے غیر معمولی قابلیت درکار تھی۔ جس شہر میں یہ یونیورسٹی واقع تھی اسے وہ عرصے سے اجڑا دیار کہنے کے عادی تھے۔ ایک دن میں نے آڑے ہاتھوں لیا، آغا خدا سے ڈرو، وہ شہر تمہیں اجاڑ دکھائی دیتا ہے، حالانکہ وہاں کی آبادی 5000 سے بڑھ کر 3.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمان ہوں تو دوزخ پر ایمان ہے، وہاں کی آبادی بھی تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیا سمجھے؟ اختر شیرانی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے یاران وطن کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد دیس سے آنے والے کی خاصی خبر لی ہے۔ اس بھولے بھالے سوال نامے کے تیور صاف کہہ رہے تھے کہ شاعر کو یقین واثق ہے کہ اس کے پردیس ستارتے ہی نہ صرف دیس کی ریت بلکہ موسم بھی بدل گیا ہوگا، اور ندی نالے اور تالاب سب ایک ایک کر کے سوکھ گئے ہوں گے۔
آغا کو اپنے آبائی گاؤں چاکسو خورد سے بھی کچھ اس نوع کی توقعات وابستہ تھی۔ چاکسو خورد دراصل ایک قدیم گاؤں تھا جو چاکسو کلاں سے چھوٹا تھا۔ یہاں لوگ اب تک ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن آغا اپنے لعب دہن سے اس کے گرد گرد یادوں کا ریشمی جالا بنتے رہے، یہاں تک کہ اس نے ایک تہ دار کوے کی شکل اختیار کر لی جسے چیر کر آغا کا تو کیا ذکر جمیع باشندگان چاکسو باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ادھر چند دنوں سے وہ اس تنگ و تاریک گلیوں کو یاد کر کے زار و قطار رو رہے تھے جہاں بقول ان کی جوانی کھوئی تھی۔ حالانکہ ہم سب کو ان کی سوانح عمری میں سوانح کم اور عمر زیادہ نظر آتی تھی، لیکن جب ان کی یادش بخیر نے شدت اختیار کی تو دوستوں میں یہ صلاح ٹھہری کہ ان کو 3 مہینے کے لیے اسی گاؤں میں بھیج دیا جائے، جس کی زمین ان کو حافظے کی خرابی کے سبب چہارم آسمان دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ مارچ میں آغا ایک مدت مدید 30 سال کے بعد اپنے گاؤں گئے، لیکن وہاں سے لوٹے تو کافی آسودہ تھے۔ انہیں اپنی اس بات سے رنج پہنچا کہ جہاں پہلے ایک جوہڑ تھا جس میں دن بھر بھینسیں اور ان کے مالکوں کے بچے پڑے رہتے تھے، وہاں ایک پرائمری اسکول کھڑا تھا۔ اس میں انہیں صریحاً چاکسو کلاں والوں کی شرارت معلوم ہوتی تھی۔ جوں ایک دن وہاں گزرا اور پہلی ٹرین سے اپنی یونیورسٹی پہنچے، مگر وہاں سے بھی شام و شام واپس آئے، بے حد مغموم و گرفتہ دل، انہیں یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ یونیورسٹی اب تک چل رہی ہے۔ ان جیسے حساس آدمی کے لیے یہ بڑے دکھ اور اچنبھے کی بات تھی کہ وہاں مارچ میں اب بھی پھول کھلتے ہیں اور گلاب سرخ اور سبزہ ہرا ہوتا ہے۔ دراصل ایک مثالی اولڈ بوائے کی طرح وہ اس وقت تک ان صحت مند غلط فہمیوں میں مبتلا تھے کہ ساری چونچالی اور تمام خوش دلی اور خوش باشی ان کی نسل پر ختم ہو گئی ہے۔ آغا کی عمر کا بھید نہیں کھلا، لیکن جن دنوں میرا تعارف ہوا وہ عمر کے اس کٹھن گھاٹی سے گزر رہے تھے جب جوان ان کو بوڑھا جان کر کتراتے اور بوڑھے کل کا لونڈا سمجھ کر منہ نہیں لگاتے تھے۔ جن نظرات کو آغا اپنا ہم عمر بتاتے رہے ان میں سے اکثر ان کو منہ در منہ چچا کہتے۔ خیر ان کی عمر کچھ بھی ہو، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی جوان نہیں ہوتے۔ جب کبھی وہ اپنی جوانی کی بدعنوانیوں کے قصے سنانے بیٹھتے تو نوجوان ان کو یکسر فرضی سمجھتے۔ وہ غلطی پر تھے، کیونکہ قصے ہی نہیں، ان کی ساری جوانی قطعی فرضی تھی۔ ویسے یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس لیے کہ بعض اشخاص عمر کے کسی نہ کسی منزل کو پھلانگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ سعدی کے متعلق یہ باور کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بچے رہے ہوں۔ حال ہی جوان ہونے سے پیشتر بڑھا گئے، میدی افادی جذباتی اعتبار سے ادھیڑ پیدا ہوئے اور ادھیڑ مرے۔ شبلی نے عمر طبعی کے خلاف جہاد کر کے ثابت کر دیا کہ عشق عطیہ قدرت ہے، پیر و جوان کی قید نہیں۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور اختر شیرانی جب تک جیے نوجوانی میں مبتلا رہے اور آخر اسی میں انتقال کیا۔ اس سے اختر شیرانی کی تنقیص یا آغا کی مذمت مقصود نہیں کہ میرے کانوں میں آج بھی آغا کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں جو انہوں نے ٹیگور پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہے تھے کہ برا مانو یا بھلا، لیکن جوان مولوی اور بوڑھے شاعر پر اپنا دل تو نہیں ٹکتا۔